فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور لتبلغن فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ اب ہم سورہ آل عمران کے اختتام کو پہنچ گئے ہیں۔ آخری دو رکوع جو ہیں یہ خاتمہ سورت کے رکوع ہیں۔ اس موقع پر مناسب ہے کہ سورہ مبارکہ میں جو ترتیب ہے مضامین کی اور جو تقسیم ہے اس کے مختلف حصوں میں اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، 200 آیات، اور آن دی ایوریج ہر رکوع میں 10 آیات ہیں، لگ بھگ مائنس پلس ہے کہیں کہیں، لیکن عام طور پر 10 آیات۔ یہ دو بالکل برابر حصوں میں منقسم ہے، 10 رکوع پہلے 10 رکوع بعد میں، اگرچہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے پہلے 10 رکوعوں میں 101 آیات ہیں،
اور دوسرے 10 رکوعوں میں 99 آیات ہیں، 2 آیات کا فرق ہے۔ پہلا جو حصہ ہے 10 رکوعوں پر مشتمل، اس کے پھر 3 حصے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کا بھی نصف اول جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ درمیانی حصے میں وہاں خطاب تھا یہود سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور مسلسل 10 رکوع چلے تھے 18 میں سے۔ یہاں یہ ہے کہ لگ بھگ 3 رکوعوں میں خطاب براہ راست نصارہ سے تھا، عیسائیوں سے تھا، اور الوہیت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے کی نفی کی گئی تھی۔ اس سے پہلے ابتدائی حصہ، اس کے بعد جو اختتامی رکوع تھے حصہ اول کے، نصف اول کے، اس میں خطاب تھا مسلمانوں سے بھی، یہود سے بھی، نصارہ سے بھی۔ البتہ جو نصف ثانی ہے، جو کہ 11ویں رکوع سے لے کر 20ویں رکوع تک پھیلا ہوا ہے، یہ تقریباً پورا کا پورا سوائے چند شاذ آیات کے پورا کا پورا مسلمانوں سے خطاب پر مشتمل ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کا نصف ثانی بھی امت مسلمہ سے خطاب پر مشتمل ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں سورہ بقرہ سے ذرا مختلف انداز میں ورٹیکل ڈویژن ملتی ہے، جبکہ سورہ بقرہ کے نصف ثانی میں ہاریزونٹل ڈویژن ہے کہ 4 مضامین کی لڑیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں مسلسل اور آپس میں بٹی ہوئی ہیں، جیسے کہ ایک رسی کی اگر آپ کو معلوم ہے کہ 4 لڑیاں ہیں، ایک سرخ ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، اگر انہیں بٹ دیا جائے تو وہ کٹوا نظر آئیں گی، سرخ ہے، پیلی ہے، نیلی ہے، ہری ہے، پھر سرخ ہے، پیلی ہے، نیلی ہے، ہری ہے، تو مضامین بظاہر وہاں کٹوا ہیں، لیکن 4 لڑیاں وہاں نمایاں ہیں۔ 2 لڑیاں احکام شریعت، احکام شریعت کی 2 لڑیاں، عبادات نمبر 1، معاملات نمبر 2۔ 2 لڑیاں جہاد فی سبیل اللہ، اس کی 2 لڑیاں انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ۔ یہاں اس کے برعکس جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہاریزونٹل کی بجائے ورٹیکل ڈویژن ہے۔ پہلے 2 رکوعوں میں خطاب ہے امت مسلمہ سے، اور جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ ان کے سامنے جو مقصد رکھا گیا عظیم شہادت علی الناس، اور اس کے لیے انہیں تلقین کی گئی کہ صبر سے کام لو۔ اب یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک عظیم مشن کا بوجھ تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے تمہیں بڑے کٹھن منازل میں سے گزرنا ہوگا۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اب اس عظیم مقام پر تمہیں فائز کر دیا گیا ہے، تمہیں خیر امت کا خطاب دے دیا گیا ہے، اور اب تم پوری نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے۔ دنیا کی دوسری قوموں کو لوگ اپنے لیے کام کرتے ہیں، اپنی بہبود، اپنی فلاح، اپنی بہتری، اپنی ترقی، اپنا عروج، تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، تو تمہیں یہ جو ہماری ہدایت ہے اسے پہنچانا ہے پوری نوع انسانی تک، اور پوری نوع انسانی میں کھڑا ہونا ہے خدائی فوجدار بن کر کہ جو عوامر ہیں ان کا حکم دینا ہے، تم نے جو نیک باتیں ہیں ان کا حکم دینا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور بدی سے روکنا ہے۔ یہ عظیم جو ہے مشن تمہارے حوالے کیا گیا۔ اس کے بعد کے 6 رکوع جو ہیں جو 60 آیات پر مشتمل ہیں، یہ غزوہ احد سے متعلق سارے معاملات تھے۔ اس کے بعد آخری 2 رکوع جو ہیں یہ خاتمہ سورت کے مضامین ہیں، اور ان میں بھی آپ دیکھیں گے وہ تو اگلے اتوار کو جو درس ہوگا کہ جیسے سورہ بقرہ کا اختتام ہوا عظیم آیت پر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ عظیم دعا، اگرچہ یہ ایک ہی آیت ہے لیکن اس کی جگہ آپ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں دیکھیں گے اس میں 3-4 آیات پر پھیلی ہوئی دعا ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ 3.5 آیات پر پھیلی ہوئی دعا ہے قرآن مجید میں، اور یہ دونوں مقامات جو ہیں سورہ بقرہ کی تو خیر وہ آخری آیت ہے، اور آل عمران میں یہ آخری آیت نہیں ہے، آخری آیات بھی نہیں ہے، لیکن آخری رکوع